بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر حضرت حویطب رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدینہ منورہ میں قیامت کا منظر تھا۔ مدینہ منورہ میں قیامت کا سما تھا۔ کچھ شریر لوگوں نے حضرت عثمان الغنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اپنی زبان سے جنتی فرمایا، جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ اتنے حیادار ہیں کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، جن کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، جن کو اس بنیاد پر ذو النورین کہا گیا، یعنی 2 نوروں والے۔ ان کی نعش مبارک ان کے گھر میں پڑی تھی۔ لوگوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے کفن دفن کا انتظام کرتے۔ یہ 18 ذی الحج 35 ہجری کا دن تھا، جب پتھر سے زیادہ سخت دل والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ شہید کرنے والے مدینہ منورہ میں دندناتے پھر رہے تھے۔ ان خطرناک لمحات میں دوسرے دن 17 کے قریب مسلمان سروں پہ کفن باندھ کر اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ کے گھر پہنچے، ان کی خون میں لت پت لاش کو اٹھایا، نماز جنازہ پڑھی اور جان پر کھیل کر جنت البقیع تک لے آئے اور پھر انہیں دفن کیا۔ اپنی جان پر کھیل کر یہ فرض ادا کرنے والے ان 17 دلیر مسلمانوں میں 100 برس کی عمر سے زیادہ کے ایک بزرگ تھے۔ نورانی صورت والے یہ بزرگ، ان کا نام حضرت حویطب بن عبد العزیٰ تھا۔ ابو محمد حویطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک قبیلے سے تھا۔ اپنے قبیلے کے رئیس لوگوں میں سے تھے۔ قریش کے با اثر لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں جب بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو یہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس وقت ان کی عمر 60 برس کے لگ بھگ تھی۔ اسلام کی دعوت جب ان کے کانوں میں پہنچی تو دل پر اثر محسوس کیا، اسلام لانے کا ارادہ کیا، لیکن ہر بار بنو امیہ کے ایک رئیس حکم بن امیہ نے یہ کہہ کے روک دیا، اس عمر میں نیا مذہب اختیار کرو گے، یہ تمہاری غیرت کے خلاف ہے۔ باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر تم اس عزت اور مرتبے کو کھو بیٹھو گے جو تمہیں اس وقت حاصل ہے۔ خود اپنے بارے میں انہوں نے بیان کیا، میں بدر کی لڑائی میں بھی مشرکین کے ساتھ تھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو آسمان سے اترتے دیکھا۔ اس وقت میں سمجھ گیا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت یہ فرشتے کر رہے ہیں، تاہم میں نے جو کچھ دیکھا اس کا ذکر میں نے کسی سے نہیں کیا۔ ہم شکست کھا کے مکے آ گئے، میں مکے میں ٹھہرا رہا، لوگ ایک دو کر کے اسلام لاتے رہے۔ صلح حدیبیہ کے دن بھی میں موجود تھا، اس معاملے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا تھا۔ صلح نامے کا آخری گواہ بھی میں ہی تھا۔ میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ قریش کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہی دیکھنا ہوگا جو انہیں پسند نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے تو بہت سے قریش مکہ سے باہر چلے گئے، لیکن میں اور سہیل بن عمرو مکہ میں ٹھہرے رہے تاکہ وقت پورا ہو جانے پر مسلمانوں کو مکہ سے نکل جانے کے لیے کہیں۔ چنانچہ تیسرا دن ہوتے ہی ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہا، آپ کی شرط پوری ہو چکی، اب آپ اس شہر سے تشریف لے جائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ منادی کر دیں، سورج چھپنے سے پہلے پہلے جتنے مسلمان میرے ساتھ آئے ہیں ایک بھی مکے میں نہ رہے۔
8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ پر اسلام کا لشکر بلند کیا۔ حضرت حیطب پر کیا گزری اپنا حال خود ذکر کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو مجھے انتہائی خوف محسوس ہوا۔ میں اپنے گھر سے نکل گیا۔ میں نے اپنے بال بچوں کو محفوظ مقام پہ پہنچا دیا۔ خود میں نے عوف کے باغ میں پناہ لی۔ اچانک میں نے ابو ذر غفاری کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ میری ان سے پرانی دوستی تھی، لیکن میں نے انہیں اس وقت دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ انہوں نے پکارا، حویطب رک جاؤ۔ میں رک گیا۔ انہوں نے پوچھا، بھاگ کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا کہ تمہارے نبی آ گئے ہیں، ان کے خوف سے بھاگ رہا ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے تم لوگوں کو امان دی ہے، اپنے گھر چلو۔ میں نے کہا، میرے لیے اپنے گھر جانے کی بھلا کیا صورت ہوگی؟ میرا تو یہ گمان ہے کہ میں گھر تک زندہ نہیں پہنچ سکوں گا، راستے میں ہی کسی مسلمان کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ اگر گھر پہنچ بھی گیا تو کوئی مسلمان گھر میں گھس کے مجھے مار ڈالے گا۔ اس پر ابو ذر نے کہا کہ تمہیں میں خود تمہارے گھر تک پہنچاؤں گا۔ چنانچہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے اور بلند آواز سے اعلان کرتے گئے کہ حویطب کو امان مل چکی ہے، کوئی شخص انہیں کچھ نہ کہے۔ اس طرح ابو ذر مجھے گھر لے آئے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے۔ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اسے معلوم نہیں سوائے چند خطرناک لوگوں کے باقی سب کو میں امان دے چکا ہوں؟ آپ کی یہ بات سن کر میں مطمئن ہو گیا، اپنے بال بچوں کو بھی گھر لے آیا۔ پھر ابو ذر غفاری میرے پاس آئے اور بولے، حویطب آخر کب تک بھٹکتے رہو گے؟ بھلائی کے بہت سے مواقع ہاتھ سے نکل گئے، اب بھی وقت ہے، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام قبول کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بھلے ہیں، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ بردبار ہیں۔ اس پر میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ ابو ذر کے ساتھ بطحا کے مقام پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ میں نے ابو ذر سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کہو، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، وعلیکم السلام اے حویطب۔ میں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسلام قبول کرنے پر بہت خوش ہوئے۔ اس وقت حضرت حویطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 80 سال کی تھی، لیکن اس بڑھاپے کے باوجود انہوں نے غزوہ حنین، غزوہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حنین کے مال غنیمت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 100 اونٹ عنایت فرمائے۔ غزوہ طائف کے بعد حضرت حویطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے مدینے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق حضرت حویطب کا بہت احترام کرتے تھے۔ جب انہوں نے حرم کی حدود کو نئے سرے سے مقرر کرنے کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام کی ایک جماعت کو مقرر کیا۔ حضرت حویطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جماعت میں شریک تھے۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شرپسندوں نے بغاوت کی تو حضرت حویطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ نے شرپسندوں کو بہت سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آئے، یہاں تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آ گیا۔ اس وقت باغیوں کا اس قدر زور تھا کہ کسی کو نعش دفن کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر کار حویطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 16 دوسرے صحابہ نے جان پر کھیل کے انہیں دفن کیا۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مروان بن حکم مدینے کا گورنر مقرر ہوا تو حضرت حویتب ایک دن اس کے پاس سے گزر گئے تو اس نے تنزیہ انداز میں کہا، بڑے میاں آپ نے اسلام لانے میں اتنی دیر کیوں کی؟ بہت سے نوجوان اس سعادت میں آپ سے بازی لے گئے۔ تو حضرت حویتب نے جواب دیا، بھائی میں کئی بار اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، مگر تمہارے باپ حکم بن امیہ نے غیرت دلا کر مجھے ہر بار روک دیا۔ مروان یہ سن کر شرمندہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا، لیکن حضرت حویتب نے فرمایا، اور شاید تمہیں معلوم نہ ہو کہ تمہارے باپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسلام قبول کرنے کے جرم میں کیا کیا ستم ڈھائے تھے۔ اس پر مروان اور شرمندہ ہوا، پھر کبھی اس نے حضرت حویتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز نہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے عہد خلافت میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 125 سال کے قریب تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، آمین۔